اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم عرفہ یوم دعا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دن استغفار کا دن ہے، خدا سے بخشش طلب کرنے کا دن ہے، طلب مغفرت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے جمع ہوتے ہیں۔ اس دن مناسک حج کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے مکتب تشیع میں ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، وقوف کرنا واجب ہے۔ اس دن اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی اپنا سوال میرے سامنے رکھنے والا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کے دن ایک فقیر کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوش بخت ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دن ہے! تو لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کیا جائے اور روز عرفہ کے اعمال بجا لائیں، دعا و استغفار کریں، سید الشہداء کی عظیم ترین قربانی کو یاد کریں، کربلا والوں کا تذکرہ کریں، اور اسی دن سفیر حسین مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، جنہیں کوفے میں ظلم و جور کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یقیناً اس دن مسلم بن عقیل کے مصائب کا ذکر کریں۔ اور ایک کنفیوژن جو سب کو ہوتی ہے کہ ہم یہ دن کب منائیں اور عرفے کے اعمال کب کریں، تو ہر ملک میں رہنے والے اپنے علاقے کے چاند کی تحقیق کے مطابق 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو یہ اعمال کریں۔ یقیناً اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اعمال عرفہ یعنی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اعمال عرفہ، ہم نے شروعات کیسے کرنی ہے۔ دیکھیے، اگر کسی چیز کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی جو ہے ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو اسٹارٹ کریں تو یقیناً اس کا اینڈ آف پوائنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسٹارٹ بہترین طریقے سے کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ خدا ہماری دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے۔ سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو کہ اس دن کا غسل استحباب کی نیت سے بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اسی غسل سے ہی رحمت خداوند کریم نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ نیت کیا ہوگی کہ غسل کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اچھا، جب آپ ایک غسل کرتے ہیں نا تو آپ اس میں کئی ایک نیت کر سکتے ہیں، اور جو کہ یقیناً ہمارے بڑے بڑے علماء نے شیخ مفید کے واقعے میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ تک بتایا کہ 25 غسل کی نیت ایک وقت میں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہمیں نیت کرنی ہے تو عام دنوں میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اس میں بھی اپنے لیے کئی نیت کر سکتے ہیں، یعنی کہ میری حاجت قبول ہو جائے، اس کا غسل۔ اسی طریقے سے اب یہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، اس میں جو آپ نے نیت کرنی ہے وہ آپ سن لیجئے کہ کس طرح نیت کرنی ہے کہ غسل کرتی ہوں میں، یعنی آج کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روز عرفے کا قربتاً الی اللہ، غسل کرتی ہوں میں زیارت امام حسین، یعنی یہ صرف آپ نے نیت کرنی ہے۔ غسل تو آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے، مگر یہ نیت ان سب سے پہلے، یہ ساری نیت آپ نے کر لینی ہے۔ غسل کرتی ہوں میں زیارت امام حسین، روز عرفے کا غسل، یعنی اس دن جو آپ زیارات پڑھیں۔ غسل کرتی ہوں سلامتی امام زمانہ، کیونکہ جب ہم اس زمانے کے امام کی سلامتی کا غسل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ہمیں بھی بہت اجر و ثواب ہوگا۔ اپنی گناہوں کی معافی کا غسل، اور غسل کرتی ہوں میں آج کے دن مومنین کے حق میں دعا، کیونکہ دیکھیں آپ اگر کسی کے حق کے لیے دعا کریں گے مومنین کے لیے
تو خداوند کریم وہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہونے سے پہلے آپ کی تمام حاجات قبول کرنے والا وہ پروردگار عالم ہے۔ تو مومنین کے لیے دعا کا جو ہے وہ غسل کریں گے اس کی نیت، اور کل بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو آج کل کے دنوں میں کرونا جیسے وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں، پروردگار عالم ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اس کا بھی آپ ساتھ میں نیت کر لیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے لباس بہترین صاف ستھرا پہن کے خوشبو لگائیں، عطر لگائیں۔ اب آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اول وقت میں بجا لانی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب ظہر و عصر کی نماز تمام کر لیں تو اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں۔ اچھا، وہ شکرانہ کیسا ہے کہ مالک تیرا احسان ہے، پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ آج روزے عرفہ کا دن ہے، مگر تو نے مجھے اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی قوت دی کہ میں یہ اعمال کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو انجام دے۔ اور یہ تو دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب انہیں کوئی خوشخبری ملتی تھی تو وہ شکرانہ ادا کرتے تھے، جب اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر اس مصیبت سے باہر نکلتے تھے تو خدا کا شکرانہ ادا کرتے تھے۔ تو یقیناً ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اسی راستے پہ چلیں جو ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا۔ تو ہم نے خدا کا شکرانہ ادا کس طرح کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز ظہر اور عصر کے بعد وہ نماز بجا لانی ہے، اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی سمپل طریقے سے وہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے اپنے مغفرت والدین، ٹھیک ہے؟ چونکہ اگر ہم اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے والدین کو بھول جائیں، ہم ان لوگوں کو بھول جائیں جو ہمارے چاہنے والے تھے، جو ہمارے پیارے تھے، جو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم جس طرح نماز کے بعد اور ہر روز اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، اس طرح آج کے دن بھی ہمیں انہیں نہیں بلانا بلکہ مغفرت والدین، 2 رکعت نماز، اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھنی ہے، بہت امپورٹنٹ، اور اس کے علاوہ آپ نے زیارت بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد صدقہ نکالنا ہے۔ ویسے بھی ہر دن کا صدقہ انتہائی اجر و ثواب ہے نکالنا، تو آج کے دن ہم کیسے بھولیں گے؟ اپنا صدقہ، اپنے مرحومین کا صدقہ ضرور نکالیے۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون وہ پڑھنی ہے، جس کا بہت اجر ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز، جو آج کے دن کی خصوصی نماز ہے، 4 رکعت نماز جو آپ نے 2 رکعت کر کے یعنی 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 ٹائمز سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ جب یہ 4 رکعت نماز 2 کر کے آپ کی کمپلیٹ ہو جائے، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس نماز کے بعد اب آپ نے کچھ تسبیحات پڑھنی ہے۔ ویسے تو یہ پورا عمل جو ہے اگر آپ مفاتیح کھول کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، مگر پھر بھی میں آپ کے سامنے جو بہت خاص یا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں، اور کتنے ہی لوگوں کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ اس اعمال کو جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ہمیں بتائیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، وہ تسبیحات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اور سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال میں جس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القیامہ عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی بسط الارض، سبحان الذی لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔
یا آپ نے پڑھنی ہے چھوٹی سی دعا، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر 100 ٹائمز آپ نے یعنی پوری ایک تسبیح قل هو اللہ احد کی پڑھنی ہے سورہ اخلاص کی. پھر پلس آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے آیت الکرسی کی، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح درود و محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. پھر کہیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اس کے بعد 10 ٹائم 10 مرتبہ یا اللہ، 10 مرتبہ یا رحمان، پھر 10 مرتبہ یا رحیم، پھر 10 ٹائمز یا بدیع السماوات والارض. پھر کہنا ہے یا یعنی یہ پورا ہی کہنا ہے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. 10 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. پھر 10 ٹائمز کہنا ہے یا حی یا قیوم. پھر کہنا ہے 10 مرتبہ یا حنان یا منان. پھر 10 ٹائمز لا الہ الا انت، اور اس کے بعد آپ نے 10 ٹائمز کہنا ہے آمین. اس کے بعد آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید یا من یحول بین المرء وقلبه یا من ہوا بالمنظر الاعلی وبالافق المبین یا من هو الرحمن علی العرش استوى یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کریں، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے. اور مفاتیح میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلوات امام جعفر صادق ہے، اس کو بجا لیں، دعا امام زین العابدین کو بجا لیں، صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 47 اس کو پڑھیے. یہ سب جو ہے وہ مفاتیح میں آپ کو مل جائے گی، مفاتیح کی طرف رجوع کریں. آخر میں آپ نے دعائے عرفہ جو پڑھنی ہے، جو امپورٹنٹ آج کے دن کی بہت بہترین دعا امام حسین دعائے عرفہ. یہ وہ دعا ہے کہ جب عرفات کے میدان میں حجاج کرام بیت اللہ میں دعا میں مصروف تھے، اور ایک مرتبہ راوی نے وہ منظر دیکھا کہ دامن کوہ کے اس حصے پہ جب اس کی نظر پڑی جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار اور اہل خاندان کے ساتھ مولا دعا و مناجات میں مصروف تھے، زبان مبارک پر حمد و ثنا اور التماس دعا کے فقرات تھے، چشم مبارک سے مولا کے مسلسل آنسو جاری تھے، رخ آسمان کی طرف تھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اس طرح مناجات کر رہے تھے کہ جیسے کوئی گدائے بے نوا سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض مد دعا کر رہا ہو. یقیناً ہم سب بھی آج کے دن عرفے کے دن اس دعا کی تلاوت ضرور کریں گے کہ یقیناً جس کو پڑھ کر ہمیں کو روحانی سکون ملتا ہے پروردگار عالم سے. بس یہ دعا ہے، اور یہ دعا جو مفاتیح میں موجود ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، اور جو بھی اس عمل کو کر رہا ہے پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور کل مومنین مومنات کو طول عمر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. آمین یا رب العالمین.